یہ کس طرح سے جب ہم فاسٹنگ کر رہے ہوتے روزہ رکھ رہے ہوتے تو اس میں ینگ رہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل ہے. اور روزے کے ساتھ ساتھ دیکھیں, روزے نے تو ہمیں 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہم نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے, لیکن اس کے بعد سنتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے میں تھوڑا سا اس کو سائنس سے کنیکٹ کرتی ہوں کہ میں نے کیا پڑھا کہ اینٹائی ایجنگ ہماری باڈی میں ایک جین ہے, سیٹوئن نام ہے اس کا, وہ 16 سے 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد ایکٹیویٹ ہوتی ہے باڈی میں, اور وہ اوور آل ساری باڈی کو انٹائی ایجنگ یعنی کر رہی ہوتی ہے. مینز آپ کے سارے آرگن انکلوڈنگ اسکن, ہیئر, سب کچھ. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کے ڈوپامن لیول بھی اوپر جاتے ہیں, سیروٹونن لیول بھی اوپر جاتے ہیں, یعنی ہیپی ہارمون. آپ کی انزائٹی اور اسٹریس بھی کم ہوتا ہے. روزے کی حالت میں جب ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور ارد گرد کے مسائل کو دیکھتے ہیں, جس طرح روزے میں دوسروں کی بھوک اور افلاس کو کنسیڈر کرنے کا ہمیں حکم ہے, تو ہماری سوچ بھی پازیٹیو ہوتی جاتی ہے. آپ کی پرسنالٹی آپ جیسا سوچتے ہیں نا ویسی ڈیولپ ہوتی ہے. آپ جتنا نیگیٹو, جتنا گرجز رکھیں گے, آپ کے چہرے پہ نظر آئے گا. تو ایجنگ آپ کی مینٹل ہیلتھ سے بھی سٹارٹ ہوتی ہے, پھر فزیکل ہیلتھ پر آتی ہے. اس طرح روزے کی جتنی بھی غذائیں ہیں, جب ہم ان کو صحیح طریقے سے کنزیوم کرتے ہیں اور کم کھاتے ہیں تو ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ غذا کو دوا کی طرح کھاؤ, ورنہ دوائیں آپ کی غذا بن جائیں گی. اگر آپ نے غذا کو اوپر تک بھر لیا تو کیا ہوگا, ہمارا پیٹ ایک بلینڈر ہوتا ہے, ایک جگ کی طرح ہوتا ہے, اس کو پروسیس کرنا ہے. اس میں فوڈ آیا, اس میں پانی آیا, اب اگر اوپر ایئر نہیں ہوگی, آپ کسی بھی بلینڈر کو اوپر تک بھریں, ڈھکن پھٹ کے گرے گا, آؤٹ سائڈ نکل آئے گا. اس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں لیکی گٹ کہتے ہیں. بہت ساری بیماریاں, ٹاکسنس جو اندر ہی اندر ہماری آنتوں سے لیک ہو کے باہر نکلتے ہیں, اور یہ گٹ ریپیئر نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ 99 بیماریاں پیدا آپ کے معدے سے ہوتی ہیں, اور معدے کو چلانے والا ہمارا دماغ ہے. تو روزہ ہمارے دل, دماغ اور پوری پرسنالٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ رمضان کا منتھ آیا ہے. اب ہمیں اس سے لرن کرنا ہے. تو اگر ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا نا, ہم نے ہمارے لائف سٹائل کو کنٹرول کر لیا نا, ایجنگ کو تو آپ بھول ہی جائیں. ایجنگ نہیں ہوتی, ایج از جسٹ اے نمبر. اچھا, میں غالب سے پوچھوں, غالب کچھ ایسی خوراک ہے جو جب ہم کھاتے ہیں تو ہم اپنی پرسنالٹی یا ہم اپنے آپ کو ویسے ہی بلڈ کر لیتے ہیں, ہماری بھی پرسنالٹی اسی طرح ریفلیکٹ کرنے لگتی ہے. جسٹ لائک ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سے کہ ہم نے کچھ ایسی خوراک کھائی جو ہمیں اگریسو کر دیتی ہے, کچھ ایسی خوراک کھائی جو ہمیں بہت میلو کرتی ہے, کچھ ایسی خوراک ہوتی ہے جو ہمارے موڈز بہت اچھے کر دیتے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہمیں کیا خوراک کھانی چاہیے, کون سے موڈز ہمارے بہتر کرتے ہیں اور کون سے موڈز ہمارے خراب کرتے ہیں؟ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی کہ کچھ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو کہ کم یا زیادہ ہماری باڈی میں ٹائم کے حساب سے, خوراک کے حساب سے اور ہماری صحت کے حساب سے جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے, اور اگر ہو رہے ہیں تو وہ صحیح غذا کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوتے. جس طرح رات کے سونے کے ہیپی جو کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو ہمارے موڈ کو ہیپی کرتے ہیں, جیسے ڈوپامن ہے, اور ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. آج کل ہم میلاٹونن لے رہے ہوتے ہیں نیند کے لیے, تو یہ بہت سارے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک وقت کے تحت ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں, ضرورت کے تحت ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسی غذائیں ہیں یا غذائیات ہیں جو کہ ہم لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جن میں یہ کیمیکلز کی شرح کم یا زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہمیں ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کو ایک بہت مینیجبل انداز سے لینا چاہیے. ہم جو بھی لیں وہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں لیں, ہمیں سب کھانا چاہیے. ہماری کچھ, جس طرح میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ کچھ غذائیات ایسی ہیں جو کہ آج کی سائنس کے تحت اگر دیکھی جائے تو بہت زیادہ بینیفیشل نہیں ہے, جیسے کہ ہم نے ابھی اس کی بات کی, بیسن کے پکوڑے کی. لیکن ہماری ثقافت کے ساتھ اگر اس کو میچ کیا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری صحت کے لیے فائدہ مند موجود ہے. انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ہماری غذائیت میں موجود ہیں اسپائسز کے نام پہ, جس کو ہم اسپائسز کہتے ہیں, مسالہ جات کہتے ہیں, جس میں لونگ ہے, دار چینی ہے, لال مرچ ہے, یہ ڈفرینٹ قسم کے جن کو ہم گرم مسالوں میں شمار کرتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے ہلدی ہے, زیرہ ہے, دھنیا ہے. یہ وہ غذائیں ہیں جن کو ہم مسالے کے طور پہ صرف ٹیسٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم اگر ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں تو وہ اس کو ہربس کا نام دیتے ہیں. وہ اسپیشلی ان کے قہوے بنا کے پی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے, یہ تو بہترین دوائیں ہیں, ہم بہت ساری دواؤں سے شاید بچ جائیں.
تو بہت ساری چیزیں ہم لے رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ آتا ہے کہ ہم اس کی مقدار کتنی لے رہے ہیں اور اس خوراک کو کنزیوم کس ٹائم پہ اور کس طرح کر رہے ہیں. Listen,